مفتی صاحب، یہ جو جھوٹ والا معاملہ ہے اور اس کی تشہیر ہے، یہ جس طریقے سے اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کے پھیلانے کے بارے میں، اس کے بولنے کے بارے میں احکامات کیا ہیں؟ اور کیا یہ کوئی ایسی ہے کہ حدیث سے ہمیں کیا اس بارے میں ملتا ہے؟ جب اتنا زیادہ جھوٹ بولا جائے گا، پھیلا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس بارے میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی اس حوالے سے موجود ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں جو واضح احکامات ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے اس کی تصدیق کر لو۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی خبر جب آگے پھیلائی جائے، جب آگے بھیجی جائے، اگر تو آپ کو اس کے بارے میں وثوق ہے پھر تو آپ اس کو آگے بھیج سکتے ہیں، اور اگر آپ کو وثوق نہیں تو پھر آپ اس خبر کو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، چاہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ملکی معاملات کے ساتھ ہو یا کوئی بھی ہو، تو اس کو سب سے پہلے آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ اگر آپ کو صحیح ذرائع کے ساتھ اس کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آپ اس کو آگے بھیجیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے، تو کسی علاقے سے کوئی ایسی آواز پیدا ہوئی کہ جس کو سن کر سب بڑے خوف زدہ ہو گئے کہ اب کون جا کے پتہ کرے کہ کیا ہوا ہے۔ اب اس حالت کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فی الفور اپنی سواری کے اوپر وہ جو ہوتا ہے زین ڈالے بنا یا رکاب ڈالے بنا، فی الفور آپ اپنی سواری پہ سوار ہوئے اور جا کے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد آ کے تو تمام لوگوں کو بتایا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں بالفرض کوئی فیک نیوز چل رہی ہو یا جھوٹی خبریں چل رہی ہوں تو جس بندے کو اس کے بارے میں علم ہو کہ یہ جھوٹ ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی تصحیح کرتے ہوئے عام عوام کو ایسے تمام معاملات سے بچائے۔ بعض دفعہ ہراساں بندہ ماحول کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ اب جیسا کہ پچھلے دنوں، ایک دو دن پہلے کی بات ہے، رستے بند تھے تو ہر بندہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے بڑا پریشان تھا کہ یار میں جب جاؤں گا تو کیا بنے گا میرا۔ تو اگر کسی بندے کے پاس صحیح ذرائع کے مطابق خبریں موجود تھیں تو ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی طریقہ کار تھا اس کے مطابق عام عوام کو آگاہ کرتے، جو رستے کھلے تھے اس کے بارے میں بتایا جاتا، یا جو بند تھے اس کے بارے میں حقائق پر مبنی باتیں لوگوں کو پہنچائی جاتی۔ اس سے پہلے ایک سوال ہوا تھا، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جو یہ دیکھتے ہیں فلاں بندے نے کہا نکلو بھئی گھروں سے، تو سارے کا سارا معاملہ چھوڑ کے کہتے ہیں چلو جی ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے پیچھے ہوگا۔ اس کی تفسیر، تشریح اور توضیح کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جس کی کال کے اوپر، جس کے کہنے کے اوپر تم سارے کے سارے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس کے آرڈر پر نکل آتے ہو کل بروز قیامت اس کے پیچھے ہوگے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا تعلق اور ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کل بروز قیامت ہم اس کے پیچھے ہوں، اور جس کے پیچھے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی تمام تر چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے مفتی صاحب نے، لیکن اگر فرض کر لیں کوئی ایک شخص ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگ رہے ہیں تو ان کے خیال میں تو وہ ٹھیک ہیں، تو پیمانہ کیا ہے پھر شریعت میں کسی کو جانچنے کا کہ اگر آپ نے کسی کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، کسی کا حکم ماننا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے قرآن و سنت کا مکمل علم ہونا ضروری ہے صحیح، اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے۔ جس طرح کہ آپ نے حقوق و فرائض کی بات کی ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جو ہمارے مفاد میں ہے، اور اس مفاد کے اندر بھی اس بات کو پیش نظر رکھا جائے گا آیا کہ یہ مفاد جو ہے وہ جائز ہے کہ یا ناجائز ہے۔ جس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، حقوق کے لیے آواز وہاں پر اٹھائی جاتی ہے جہاں پر ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا نہ کیے جاتے ہوں، اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہیں ان میں کمی اور کوتاہی کرتی ہو، تو وہاں پر لوگ جو ہیں اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو دینی طریقہ کار یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ قانون کا سہارا لیں، آپ عدالت سے رجوع کریں۔ لیکن وہاں پر بھی اگر آپ کی رائے کے اوپر یا آپ کی بات کے اوپر عمل نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کا احتجاج کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پرامن طریقے کے ساتھ وہ احتجاج کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اس پرامن طریقے میں آپ کو وائیولیشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، دوسروں کی املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، توڑ پھوڑ کرنے کی شریعت مطہرہ کے اندر اجازت نہیں ہے۔
آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانا ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اب اس کے اوپر اس کے ثمرات اور اس کے فوائد اور اس کے نتائج دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات بابرکات۔ لیکن اگر لوگ جو ہیں اس کے باوجود بھی اپنے فرائض جو ہیں وہ کامل طریقے سے ادا نہیں کرتے تو دیکھا جائے نا، جو ہمارے حقوق ہیں وہ دوسروں کے فرائض ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو اپنے نہ تو اپنے حقوق کا علم ہے اور نہ ہی اپنے فرائض کا علم ہے، اور معاشرے کے اندر بدامنی اور بے اطمینانی اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے بے خبر ہیں۔ گھروں کے اندر ناچاکیاں ہوتی ہیں، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا علم نہیں ہے۔ ہم اپنے حقوق کے حوالے سے تو آواز اٹھاتے ہیں لیکن اپنے فرائض ہم ادا نہیں کرتے۔ اور یہاں پر حافظ صاحب، یہاں پر میں ایک بات عرض کر، ہم اپنے فرائض کیوں نہیں ادا کرتے؟ اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے ہم اپنے آپ کو خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ ہم خود غرضی اور مفاد پرستی کا شکار ہوتے ہیں۔ جہاں پر ہم لوگ احترام قانون اس کی پاسداری نہیں کریں گے، جہاں پر ہمارے مفادات کا تحفظ آ جائے گا، پھر وہاں پر یہ انارکی اور فساد کا پھیلنا جو ہے وہ یقینی ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ اطمینان اور سکون کی کیفیات سے کبھی بھی وہ سکون جو ہے وہ نہیں پا سکتا۔ یہ اصلاح کا طریقہ کار ہے۔ اصلاح کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق کو ادا کریں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے فرائض کو ادا کریں۔ جہاں پر دیکھیں اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا جان مال اور ان کی عزت کا تحفظ یقینی بنانا، اور اگر وہ اس حوالے سے وہ نہیں بنا رہی تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کمی کوتاہی ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا، بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہوں گا، ہمارے پاس جو منصب ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اگر ہم اس کو آسان طریقے سے ادا نہیں کر سکتے ہمیں اپنے منصب سے عہدہ برآ ہو جانا چاہیے۔ آگے ڈاکٹر صاحب، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کی ملک کی سیاسی صورتحال کی، تو اس نظام حکومت میں جس میں اس وقت ہم ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاسی استحکام کی طرف بڑھ سکتا ہے ملک، اور کچھ یہ جو انتشار ہے اس میں کچھ آنے والے دنوں میں کمی آ سکتی ہے، کوئی قابو کر سکتی ہے حکومت؟ دیکھیں، کسی بھی ملک اور قوم کا جو آگے بڑھنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے کچھ اہداف طے کیے جاتے ہیں۔ وہ اہداف جو ہے نا پھر لوگوں کی جو زندگی ہے نا اس کی سمت کا تعین کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس سمت کو جانا ہے۔ جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی ایسے جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے نیشنل ٹارگٹس سیٹ کیے ہوں وہ نہیں ہے، نہ تعلیم کے اندر، نہ صحت کے اندر، نہ روزگار کے حوالے سے۔ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ہدف معیشت۔ اچھا، معیشت کے اندر بھی دیکھیں، میں اسی بات کے اوپر بات کر رہا ہوں، ہمارے اہداف طے نہیں ہیں۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ ایک مسئلہ آ گیا، اب اس مسئلے میں سے نکل گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ کوئی ہمارے نیشنل ٹارگٹس طے نہیں ہے، 5 سال میں ہم نے یہاں جانا ہے، 10 سال میں یہاں جانا ہے، 15 سال میں یہاں جانا ہے، 20 سال میں یہاں جانا ہے، 25 سال میں ہم نے یہاں جانا ہے۔ ہمارا حفصب کوئی نیشنل ٹارگٹ نہیں ہے کسی میدان کے اندر۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کے مسائل جوں کے توں رہتے ہیں۔ جب مسائل جوں کے توں رہتے ہیں تو پھر جو ان مسائل کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ایکسپلائٹ کر کے استعمال کر لے گا وہ اس کے ہاتھوں میں استعمال ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی نہیں نہ کہا جاتا کہ عوام کل انعام ہے، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے مسائل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو جو بندہ ایکسپلائٹ کر لیتا ہے وہ ان کو استعمال کر لیتا ہے۔ یہی کام 90 کی دہائی میں ہوا ہے، یہی کام 2000 کی دہائی میں ہوا ہے، یہی کام جو 2010 سے 20 تک ہوا ہے، اور اب ہم آگے بھی یہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر کوئی نیشنل ٹارگٹ سیٹ نہیں ہے، قومی ڈائلاگ کے نتیجے میں کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے۔ پولیٹکس کو بھی ہمیں کسی باؤنڈری کے اندر لے کے آنا چاہیے، اور اس باؤنڈری کے اندر ہمیں اپنا سارا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وگرنہ تباہی کے علاوہ ہمارے پاس مستقبل میں کچھ بھی نہیں۔ تباہی کے علاوہ اگر ہم اپنے قومی اہداف مقرر نہیں کریں گے، سیاست کی کچھ حدود کا تعین نہیں کریں گے اور ان کو حدود میں نہیں لائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ جی بالکل، پھر تو یہ سوچ جب آپ نے کیا تو لوگ کہیں گے آپ آمریت کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نہیں، دیکھیں، آمریت ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر لوگوں کو بالکل نہیں سنا جاتا، ایک فرد واحد اپنی مرضی کے ساتھ لوگوں کو ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ وہ جو فرد واحد کا ڈکٹیٹ کرنا ہے وہ آمریت ہے۔ اگر جو آپ کی اسمبلی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اور اچھا ویسے اس اسمبلی کی کوئی ضرورت ہے جب آپ نے سب چیزیں سڑکوں پر کرنی ہیں تو؟ میں اسی لیے بات کر رہا ہوں نا جی، کہ جو ہماری اسمبلی بیٹھی ہے
کسی ایک دور کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یار چلو اب جو ہے نا 5 سال آگے، 5 سال آپ کو موقع دیتے ہیں لیکن کچھ کنسنسس کے ساتھ چیزیں طے کر لیتے ہیں۔ 5 سال کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کچھ ہمارے جیسے ابھی ترقی پذیر ملک میں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک وائٹ پیپر جاری کیا جائے حکومت کی کارکردگی پہ، یہ اہداف تھے، یہاں تک انہوں نے پہنچنا تھا، یہاں تک یہ نہیں پہنچ سکے یا یہ انہوں نے اچیو کر لیا، ان کا اچھا برا بیان کر دیا جائے اور عوام کے سامنے رکھ دیا جائے کہ بھائی یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کی ذاتی زندگی، کسی کی ویڈیو، کسی کی آڈیو، اس کے اوپر کسی کو پالیٹکس کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں گندا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، نہیں تو پھر یہ لوگوں کو وہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے نا کہ وہ ایسے میسیجز یا ایسی وہ جو آڈیو نہ دینا کہ فلانے کو تباہ کر دو، فلانے کو یہ، اس کی وجہ یہ اس کو بھی بنیاد، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویلے لوگ ہیں، ہاں اچھا کام انہوں نے کرنا کوئی نہیں، تو یہ پھر یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، آپ چائنا کے صدر کو دیکھیں، ہماری اس کے بعد آڈیو نوٹ بھیجنے کا ٹائم ہی نہیں ہونا، اس کے پاس یہ کام کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ آپ امریکہ کے صدر کو دیکھیں، وہ کتنا پھنسا ہوا ہے۔ آپ برطانیہ کے وزیر اعظم کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پچھلے 5 سالوں میں ان کے 4 وزیر اعظم بدل گئے ہیں۔ وہ وہاں پہ کوئی ہم نے تباہی دیکھی ہے؟ کوئی لوگوں کا سڑکوں پہ نکلنا دیکھا ہے؟ نکلے تھے لیکن انہوں نے پکڑ لیے۔ اچھا نظام ہے، نظام کو سیٹ کر کے چلنا چاہیے، نظام کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے اور نظام ڈیولپ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اگر جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں نا، اگر چین میں دیکھا جائے تو وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن کیا چین کے عوام اس وقت دنیا میں دندناتے نہیں پھر رہے اپنی ریاست کی وجہ سے؟ اور کیا ہم پوری دنیا کے اندر سر جھکا کے اور جوتے نہیں کھا رہے؟ اس کی وجہ سب بس یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کی قومی سوچ نہیں ہے، کوئی قومی سوچ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی، قاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے تھے آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔